बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको B.Ed 2.5 ईयर्स एफिलिएटेड कॉलेजेस कराची यूनिवर्सिटी के कुछ पेपर्स शेयर किए थे। उसमें से एक पेपर था कंटेम्परेरी थर्ड सेमेस्टर का DTE 532 कंटेम्परेरी ट्रेंड्स एंड इश्यूज़ इन एजुकेशन। इसमें एक क्वेश्चन था जो कि था एक्सटेंडेड क्वेश्चन था और वो था डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। इस पर इंग्लिश में से मुझे नोट्स मिले थे, तो वो मैंने क्वेश्चन पेपर के साथ जो है वो शेयर कर दिया था। अब मेरे वो स्टूडेंट्स जो कि उर्दू में पेपर देना चाहते हैं, तो इसका आंसर मुझे उर्दू की बुक से मिल गया है, तो वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जी। तो उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए जो कि उर्दू में पेपर देते हैं, उनके लिए स्कूल और माशरे के दरमियान ताल्लुकात, रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। स्कूल और माशरे के ताल्लुकात, माशरा स्कूल के क़याम का एहतमाम करता है। माशरे और स्कूल का गहरा राब्ता ही कामयाबी की ज़मानत होता है। माशरा स्कूलों के नज़्म व नस्क़ को चलाने के लिए अपने वसाइल बरोए-कार लाता है। इस हवाले से इंतज़ामात करता है। शहरी इलाकों में वसाइल ज़्यादा होते हैं, जबकि देही इलाकों में वसाइल की कमी रहती है, इसलिए सहूलियात की फ़राहमी में कमी व पेशी नज़र आती है। वो तबके जो बेहतर वसाइल रखते हैं, अपने बच्चों के लिए वसी फ़र्नीचर, ज़्यादा साजो सामान और सहूलतों वाले इदारे कायम करते हैं। गुंजान आबादी के तबके के स्कूलों में तलबा की बहुत सी सहूलतें नहीं मिलती। मसलन बहुत से स्कूलों में तलबा के बैठने के लिए फ़र्नीचर नहीं है। देहातों और कम तर वसाइल रखने वाले माशरे में दूर दराज इलाक़ों में स्कूल मिलते हैं। बाज़ इलाक़ों में बाकायदा बिल्डिंग और कमरों का कोई वजूद नहीं है। तलबा खुली फ़िज़ा में दरख्तों के नीचे टाट और चटाइयों पर बैठकर तालीम हासिल करते हैं, जबकि शहरी माशरे में वसाइल ज़्यादा होने की वजह से बने बनाए स्कूल फ़र्नीचर और सारा साजो सामान भी दस्तयाब होता है। खेल के मैदान और तजुर्बा गाहों की सहूलत भी मिलती है। स्कूल में पढ़ाए जाने वाला निसाब बराह रास्त तलबा की शख्सियत पर असरअंदाज होता है और इनकी सलाहियतों को उजागर करता है। अगर तलबा की नफ्सियात, सलाहियत और इनकी माशरती इक़दार के मुताबिक हों तो माशरे में अच्छे नताइज पैदा करता है। निसाब तलबा की सलाहियतों के फ़रोग़ के साथ साथ इन्हें अपने गिरदोपेश और माहौल से आगाह भी करता है, ताकि इनकी माशरी पुख्तगी भी हो। अगर निसाब तलबा की माशरती ज़िंदगी से हम आहंग ना हो तो तलबा माशरती मुताबिकत में नाकाम रहते हैं। ऐसी सूरत हाल तालीम के मकासद को ख़त्म कर देती है। स्कूल तलबा को माशरती ज़िंदगी के लिए तैयार करता है, ताकि जब तालिब इल्म तालीम से फ़ारिग़ होने के बाद जब भी अमली ज़िंदगी शुरू करे तो वो समाजी तौर पर इस काबिल हो कि वो माशरे की तामीर व तरक्की में हिस्सा ले सके। ये इसी वक्त मुमकिन है जब निसाब में तलबा की माशरती ज़िंदगी की ज़रूरियात का ख़याल रखा जाए और ऐसी चीज़ों की तालीम दी जाए जो माशरे की ज़रूरियात में शामिल हैं। अगर देही इलाक़ों के स्कूलों में ज़राअत के मुताल्लिक़ मज़ामीन शामिल नहीं होंगे, इसके बरक्स सनती मज़ामीन शामिल होंगे जो देहातों के बच्चों के लिए सूदमंद साबित नहीं होंगे। इलाक़ों की ज़रूरियात अहमियत के हवाले से निज़ाम में मज़ामीन शामिल किए जाते हैं ताकि तलबा के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकें। तालीम एक माशरती अमल है और स्कूल माशरे का इदारा है, जहाँ बच्चे इकट्ठे माशरे की इक़दार, सक़ाफ़त, उलूम वग़ैरह सीखते हैं। ये उलूम और तालिब इल्म स्कूल और माशरे के दरमियान मज़बूत ताल्लुक़ कायम कर देते हैं। इस मज़बूत ताल्लुक़ की वजह से माशरा तरक्की और खुशहाली की जानिब चल पड़ता है। स्कूल और माशरे के ताल्लुक़ात की अहमियत। स्कूल ब्रैकेट में लिखा हुआ है तालीमी इदारों में तालीम सिर्फ़ तदरीसी अमल बर्पा करने का अमल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा हमगीर अमल का नाम है जिसके ज़रिए माशरे के अफराद माशरती शऊर के साथ साथ ख़ुद आगही भी हासिल करते हैं। स्कूलों की तामीर माशरे को तश्कील देने वाले अफराद के एहसास व शऊर को निखारने का ज़रिया होती है। ये नई नस्ल की वो तालीम है जो माशरे में लोगों को ज़िंदगी गुजारने का शऊर अता करती है।
اسکول ہی اپنے ثقافتی اور تہذیبی وراثت کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اسکول اور معاشرے کے درمیان مضبوط رشتے کو ان نکات سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ معاشرتی زندگی گزارنے میں آسانی۔ اب یہ ہیڈنگس آ گئی ہیں۔ تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اب یہ ہیڈنگس آ گئی ہیں، تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان اپنی زندگی کو بہتر اور صحیح طریقے سے بسر کرتا ہے۔ وہ اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں اور دشواریوں پر بھی قابو پا لیتا ہے۔ انسان کو سماجی حیوان ہی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنی حیوانی جبلت کو کنٹرول کر لیتا ہے اور انسان کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان معاشرے سے مطابقت بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہیڈنگ نمبر 2 ہے معاشرتی ضروریات کی تسکین۔ اسکولوں میں تعلیم کے عمل سے گزرنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی معاشرتی ضروریات کی تکمیل کر سکیں۔ معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً غذا، لباس، رہائش، ان کے حصول میں آسانی ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ انسان معاشرے میں اپنی کوئی عزت، وقار، مرتبہ اور عہدہ بھی حاصل کرتا ہے۔ یہ نفسیاتی ضروریات ہوتی ہے۔ یہ معاشرتی ضروریات اور تقاضے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مکمل ہوتی رہتی ہیں۔ صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اسکولوں میں اساتذہ اپنے طلباء کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بڑی محبت، تندہی سے کام کرتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ طالب علم جب بھی اسکول سے نکلے تو کچھ بن کر نکلے، بیکار نہ نکلے، معاشرے کے لیے کارآمد نکلے، اس کی صلاحیتیں معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں کام آ سکیں۔ معاشرے کے ماحول پر دسترس ہوتی ہے۔ طالب علم کو اسکول میں تعلیم کا ماحول ملتا ہے۔ اسکول کے باہر وہ معاشرے کے مختلف ماحول کا سامنا کرتا ہے، مثلاً گھر کا ماحول، محلے کا ماحول، علاقے کا ماحول، کاروبار، ملازمت والی جگہوں کے ماحول۔ غرض کہ طالب علم اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے جس ماحول میں جاتا ہے، اسکول کی تعلیم کی وجہ سے اس نئے ماحول کو اپنانے، قبول کرنے، ہم آہنگی کرنے اور یکجہتی سے اپنے قابو بھی کر لیتا ہے۔ تعلیم ہی برداشت پیدا کرتی ہے اور خراب سے خراب ماحول سے مطابقت بھی سکھا دیتی ہے۔ معاشرتی ثقافت پر عمل۔ اسکول اپنے طالب علموں کو معاشرے کی ثقافت سے آگاہ کرتی ہے۔ تعلیمی اداروں میں تدریس کے علاوہ ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے سے ثقافتی اقدار اور رسم و رواج کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اسکول کے ذریعے ہی بچہ اپنی تہذیب و ثقافت پر عمل درآمد کے قابل ہوتا ہے، اپنی ثقافت کو معاشرے میں فروغ دینے میں دیگر ارکان کا ہاتھ بٹاتا ہے اور معاشرے کی دوسری ثقافتوں کے ساتھ موازنہ بھی کرتا ہے۔ معاشرتی زندگی کے مقاصد سے آگہی۔ اسکول کے ذریعے بچوں کو معاشرے میں اپنی زندگی کے مقاصد کا بھی علم ہوتا ہے۔ وہ اس معاشرے میں کیوں آیا؟ سوالیہ نشان۔ اس کی تخلیق کے کیا مقاصد ہیں؟ سوالیہ نشان۔ اس نے اپنے معاشرے میں کس قسم کے کام کرنے ہیں؟ معاشرتی اور غیر معاشرتی، یعنی حیوانی زندگی میں اتنا فرق کیوں ہے؟ سوالیہ نشان۔ ان سوالوں کے جواب وہ معاشرے میں رہتے ہوئے تلاش کرتا ہے۔ اسکول میں ہی اس کو جوابات ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ معاشرتی حقائق کا پتہ چلتا ہے۔ اسکول بچوں کو معاشرتی شعور دیتا ہے۔ معاشرتی حقائق سامنے آنے لگتے ہیں۔ اسکول سے پہلے ڈر، خوف، وہم اس سے گھیرے ہوتے ہیں۔ اسکول کی تعلیم اس کے پرانے ڈر، خوف اور وہم کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اصل حقائق کا پتہ چلنے لگتا ہے۔ معاشرے میں جلسے جلوس کیوں نکلتے ہیں؟ ہڑتال، احتجاج اور دھرنے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ زیادہ بارشوں میں اور زلزلوں کے بعد اسکول کیوں بند کر دیے جاتے ہیں؟ اصل معاشرتی حقائق سامنے آنے لگتے ہیں۔ معاشرے کے ہنر اور مہارتوں پر عبور۔ اسکول اپنے معاشرے کی ضروریات اور افادیت کے لحاظ سے مہارتیں اور ہنر اپنے نصاب میں شامل کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں فنی تعلیم کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے۔ معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جن ہنرمند کی ضرورت ہے، معاشرے کو کیسے ماہر چاہیے، یہ معاشرے کی ہر ضرورت اسکول
پورے کرتے ہیں تاکہ بچوں کو مستقبل میں وہ ہنر اور مہارتیں کام آ سکیں۔ پرائمری کے بعد بچوں کو تدریس کے ساتھ ساتھ ہنر اور مہارتوں کے حصول پر بھی زور دیا جانے لگتا ہے تاکہ معاشرے کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی صحت بھی، یہ ایک اور ہیڈنگ مل گئی۔ معاشرے کی ترقی کی رکاوٹ میں طرح طرح کی بیماریاں بھی حائل ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریوں کا تو باقاعدہ علاج کرایا جاتا ہے، ہسپتال اور ڈاکٹر موجود ہیں۔ معاشرے میں ذہنی بیماریاں زیادہ پھیل رہی ہیں۔ ذہنی بیماریوں کا سب سے بڑا سبب لوگوں کی منفی سوچ اور رویہ ہے۔ منفیت، نیگیٹو، آہستہ آہستہ ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نفسیاتی الجھنیں بن جاتی ہیں اور فرد کی ذہنی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ عدم ذہنی صحت کا شکار نظر آتے ہیں اور یہ اسکولوں میں بھی طلباء اور اساتذہ کے درمیان موجود ہیں۔ اسکول کی صحیح تعلیم ذہنی بیماریاں پیدا نہیں کرتی۔ منفی تعلیم سے ذہنی صحت بگڑ جاتی ہے، اس کے اثرات معاشرے پر بھی دیکھے جاتے ہیں۔ اسکول کی عملی سرگرمیاں اور معاشرے سے تعلق، یہ ایک اور ہیڈنگ ہے۔ اسکول میں نظریاتی اور عملی دونوں قسم کی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں۔ عملی سرگرمیوں کو معاشرتی سرگرمیوں سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔ عملی پروگرام میں معاشرے کے ارکان کی شمولیت ممکن بنائی جا سکتی ہے، ان سے تعلق اور شراکت کی جا سکتی ہے، والدین سے صلاح و مشورے کیے جا سکتے ہیں، منتخب ممبران کے ساتھ مسائل کے حل کی بات کی جا سکتی ہے، کونسلر کے ساتھ صحت و صفائی کے معاملات پر بات چیت کی جا سکتی ہے۔ اس سے اسکول اور معاشرے کا تعلق خاصا مضبوط ہو جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل بالا نکات اسکول اور معاشرے کے تعلقات کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ اسکولوں کی لاپرواہی معاشرے کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ دنیا میں وہی معاشرے ترقی کر رہے ہیں جو بچوں کی فلاح و بہبود پر سب سے زیادہ توجہ اور خرچ کرتے ہیں۔ تعلیم کی ذمہ داری صرف والدین پر عائد نہیں ہوتی بلکہ معاشرے کے ہر فرد، ہر ادارے پر عائد کی جاتی ہے، کیونکہ تعلیم کی ترقی معاشرے کی ترقی ہوتی ہے۔ اس عمل سے اسکول اور معاشرے کے روابط تعلقات سے بہت زیادہ اسکول اور معاشرے کے روابط تعلقات بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جی یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ یہ ٹاپک میں نے یہ کوسچن جو کہ پیپر میں آیا تھا وہ میں نے اردو والوں کے لیے، جو لوگ اردو میں پیپر دیتے ہیں، وہ میں نے اس ویڈیو میں شیئر کر دیا۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔